اور یہ دو ایگزامپلز آپ کی مؤنث غیر حقیقی کی ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جنتن ورڈ جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ غیر حقیقی ہے. اور غیر حقیقی میں علامتی مؤنث ہے. جنتن کے معنی ہوتے ہیں ایک جنت, یا بنیادی معنی جو جنت کے ہوتے ہیں وہ باغ کے ہوتے ہیں, ایک باغ. اب آپ ایک باغ کے یا ایک جنت کے دو جنتیں بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں گی؟ جنتانی, دو جنتیں, دو باغات. اور آپ کو پتہ ہے کہ دو جنتیں یا دو باغات کس کو ملیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں, اس کے لیے دو باغات ہیں. بہت مشکل کام ہے رب سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. استاد محترم بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے ڈرتے رہے, اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا. ہم ہمیشہ یہی خیال کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا کسی دوسرے شخص کے سامنے تو کیا سوچے گا کہ اچھا بھلا انسان ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے. تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں گے, کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ خالص اپنا خوف جو ہے وہ اپنا خوف وہ عطا فرمائے, تبھی ہماری زندگی جو ہے وہ سدھرے گی. اور سب سے اہم ایمانیات میں سے ذہن میں رکھیے گا, عمل کے اعتبار سے انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے ایمان بالآخرت تھی. یہ ایمان جس شخص کا جس قدر پختہ ہوگا اتنا ہی اس کا عمل سیدھا ہوگا کہ اس نے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایگزامپلز آپ کی حقیقی مؤنث, غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث کی ہو گئی. ایک آدھ ایگزامپل میں آپ کو سماعی مؤنث کی بھی دے دیتا ہوں. اس میں عینن ورڈ ہے جو کہ مؤنث ہے اور جسم کے چونکہ ان اعضاء میں سے ہے جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے, لہذا یہ ہمارا مؤنث سماعی ہے. عینن ایک آنکھ اور دو آنکھیں بنانا چاہتے ہیں آپ تو عینانی. رجلن ایک ٹانگ, رجلانی دو ٹانگیں. پھر ہو گیا جی. اب آپ سے میں چھوٹا سا امتحان لوں گا, واحد اسماء آپ کے سامنے لکھوں گا, ان کا آپ نے مثنیٰ بنانا ہے. اجرن, سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اسم اعراب کے اعتبار سے کس اعرابی حالت میں موجود ہے؟ حالت رفع میں. منصرف ہے, غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ منصرف اسم ہے. آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ تنوین سے, ڈبل حرکت سے اس کو پہچانا. جنس کے اعتبار سے یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. آپ نے اسے مؤنث کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آپ اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکے. مؤنث ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ساری باتیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. آپ نے اس کے معنی پر غور کیے. اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلہ, اجر ثواب. ٹھیک, اجر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. حقیقی مؤنث نہیں ہے. غیر حقیقی مؤنث کی طرف آئیں. مؤنث کی تین علامات میں سے کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے. نہ الف ممدودہ ہے, نہ الف مکسورہ ہے, نہ گولتا ہے. پھر سماعی مؤنث کی طرف جائیں, نہ ہواؤں کے نام میں سے ہے, ٹھیک, نہ شراب کے نام میں سے, نہ آگ کے نام میں سے, نہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں, نہ متفرق اسماء میں سے. تو ہم اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکے, لہٰذا یہ اسم جو ہے مذکر ہے. ٹھیک, اجرن ایک اجر. اب آپ دو اجر کرنا چاہتے ہیں, کیا بنے گا؟ آخری حرف را پر آپ نے زبر لگانی ہے اور اینڈ پر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے. اجرانی, دو اجر.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہو ماہر بہ، اور وہ اس کے پڑھنے میں ماہر ہے، اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتا ہے، خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، ہر اعتبار سے اچھے طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، ماہر ہے قرآن مجید پڑھنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ نیکوکار بزرگ باعزت فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرمائیں گے. جبکہ اس کے برعکس والذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور وہ اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے، تجوید کے قواعد صحیح طریقے سے اس کے ذہن نشین نہیں ہے، آواز بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اٹکتا ہے، لیکن اسے پڑھنے کا شوق ہے. اور وہ اٹکنا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق، وہ اٹکنا اس پر شاق گزرتا ہے، یعنی اسے مشقت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لہو اجرانی، اس کے لیے 2 اجر، ڈبل اجر ہے. خطبۃ ورڈ ہے عربی زبان کا. خطبہ آپ جانتے ہیں، میں اپنی اس بات پہ الحمدللہ قائم ہوں جو پہلے دن میں نے آپ سے کہی تھی کہ ہم عربی اردو میں پڑھ رہے ہیں. تمام الفاظ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 80% الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے عربی کے ہیں. خطبہ جیسا کہ آپ آج